وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، موجودہ دور میں جہاں دنیا تیزی سے ترقی کی منازل طے کر رہی ہے اور ایک گلوبل ولیج کی صورت اختیار کر چکی ہے، وہیں مسلمانوں کے دوسری اقوام کے ساتھ تعلقات میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جس کے اثرات ہماری معاشرتی زندگی کے ساتھ ساتھ ہماری معاشی اور سیاسی زندگی پر بھی مرتب ہو رہے ہیں. اور خواہ ہم مسلمان عوام ہوں یا حکمران، خواہی نہ خواہی غیروں کی مادر پدر آزاد تہذیب اور ان کی سیاسی و معاشی برتری سے مرعوب ہو کر یا ان کے دباؤ میں آ کر اکثر و بیشتر ان کی اطاعت اور پیروی کرنے لگی جاتے ہیں، جبکہ ہمارا دین اس حوالے سے ہمیں واضح اور مکمل رہنمائی عطا فرماتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس حوالے سے ہم نے یا ایھا الذین آمنوا کے سلسلے کی جن آیات کا انتخاب کیا ہے وہ ہیں سورہ آل عمران کی آیات 100، 149 اور 118. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. صدق اللہ العظیم. اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اہل کتاب کے کسی گروہ کی بات مان لو گے تو یہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد پھر کفر کی حالت میں لوٹا کر لے جائیں گے. ناظرین، آئیے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور گفتگو کے لیے حسب سابق ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان، معروف دینی اسکالر و امیر تنظیم اسلامی محترم جناب شجاع الدین شیخ صاحب. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج اچھے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کرم و احسان ہے. شیخ صاحب، سورہ آل عمران ہی کی 3 آیات کا آج کے اس پروگرام میں ہم زیر مطالعہ ان کو رکھیں گے. تو میں چاہوں گا کہ سورہ آل عمران کی یہ جو 3 آیات ہیں، اس کے علاوہ سورہ آل عمران میں جو مضامین بیان ہوئے ان کا ایک خلاصہ ناظرین کے لیے بیان ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. آپ نے اچھا جملہ بیان فرمایا کہ مضامین کا خلاصہ ہمارے سامنے آ جائے. بعض لوگ قرآن حکیم کا خلاصہ کرنے میں جو ہے وہ دلچسپی رکھتے ہیں. سورہ آل عمران تو بہرحال ویسے 200 آیات پر مشتمل ہے اور 20 رکوع ہیں اس میں. البتہ ایک تقسیم بہت واضح ہے کہ سورہ آل عمران کے جو پہلے 10 رکوع ہیں ان میں بنی اسرائیل اور ان میں سے بھی زیادہ حصہ جو گفتگو میں آیا ہے وہ نصارہ کے تعلق سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت بی بی مریم علیہ السلام کے ہاں اور ان کے معجزات کا ذکر بھی، اور ان کے ساتھ جو غلط عقائد نصارہ نے اختیار کر لیا ان کا رد بھی سورہ آل عمران کی ابتدائی 10 رکوع میں آتا ہے. پھر اہل کتاب کا بھی تذکرہ آتا ہے. سورہ آل عمران کے جو اگلے 10 رکوع ہیں، یعنی رکوع نمبر 11 سے رکوع نمبر 20، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخاطبت ہے. 3 آیات تو بہت معروف ہیں، جن میں ایک معروف آیت وہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہاں سے اس امت مسلمہ سے خطاب شروع ہوتا ہے. تو نبی اکرم علیہ السلام کی امت سے مخاطبت بھی ہے اور امت کو امت کی ذمہ داریاں ادا کرنے پر متوجہ بھی کیا گیا. پھر 6 رکوع ہیں سورہ آل عمران میں، رکوع نمبر 13 سے رکوع نمبر 18 تک. ان 6 رکوعوں میں تفصیلی تفسیرہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے غزوہ احد کے تعلق سے. یہ وہ موقع تھا کہ ظاہری اعتبار سے اگر کہیں تو مسلمانوں کو ایک نقصان جو اٹھانا پڑا. تمام غزوات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ وہ غزوہ ہے کہ جس میں کچھ ایک مسلمانوں کو جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا. 70 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین شہید ہوئے تھے. تو اس تعلق سے بھی رہنمائی عطا کی گئی. اور آخری جو 2 رکوع ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت مقام ہمیں عطا فرمایا کہ جس میں حقیقی ایمان اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. اور سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بہت جامع دعائیں بھی ہمیں عطا فرمائیں، جن میں سے مشہور وہ بھی ہے ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اور دعائیہ کلمات ہی بالکل آخر میں سورہ آل عمران کے ہمارے سامنے آتے ہیں. تو سابق امت کا ذکر بھی ہے اور موجودہ امت کا ذکر بھی ہے، اور غزوہ احد کا بھی تفصیلی تفسیرہ سورہ آل عمران میں ہمارے سامنے آتا ہے. شیخ صاحب، آیت مبارکہ کی طرف آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 100 سورہ آل عمران کے اس میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، کہ ایمان والو اگر تم نے اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی بات مانی. تو یہاں آگے پھر اس کا ایک نتیجہ بیان ہو رہا ہے. میرا سوال یہاں پر یہ کہ اہل کتاب کی اطاعت کرنے یا ان کے کسی گروہ کی اطاعت کرنے سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اہل کتاب کی اطاعت میں صرف یہی بات داخل نہیں ہے کہ ان کے عقیدے کو اختیار کر لیا جائے. اور وہ عقیدہ اختیار کیا تو بندہ تو اسلام سے فارغ ہو جائے گا، ٹھیک ہے.
بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ان کی طرف سے کوئی پڑھائی ہوئی پٹی ہو، ان کی طرف سے کوئی دباؤ ہم پر یعنی ایمان والوں پر ڈالا جائے، یا وہ مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنے کے لیے ان کو پیشکشیں کرنا شروع کر دیں، یا ان کے درمیان کوئی اختلافات پیدا کر کے ان کو توڑنے کی کوشش، یعنی مسلمانوں کا جو اتحاد ہے اس کو توڑنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت سارے پہلو جو سازشیں وہ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، ذہن میں رہے بات۔ تو یہ مختلف پہلو جہاں مسلمانوں کو اتحاد پارا ہو، مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنے کی کوشش کی جائے، اس نوعیت کی جتنی بھی سازشیں ہوں ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم ان کی اطاعت کی روش اختیار کرو گے ان کے کسی گروہ کی، تو پھر وہ تمہیں تمہارے ایمان سے ہٹا کر کفر کی طرف لے جائیں گے۔ یہ تو ایک عموم کے اعتبار سے بات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اہم بات یہ ہے اس آیت کریمہ کے ذیل میں مفسرین نے شان نزول کو بھی بیان فرمایا، اور ان میں سے ایک بات بہت معروف ہے، ایک یہودی شخص تھا، بوڑھا تھا اور کٹر قسم کا کافر یہودی تھا، اور اس نے مسلمانوں کو دیکھا، یعنی اوس اور خزرج۔ ہمارے ناظرین کی یاد دہانی کے لیے مدینہ شریف میں ایک تو یہود کے قبائل آباد تھے اور 2 عرب قبائل تھے، اوس اور خزرج، جن کو اسلام کی توفیق ملی، وہ انصار مدینہ بھی قرار پائے۔ تو اس نے دیکھا، اس کا نام بھی شاذ بن قیس بیان کیا گیا، کہ اس نے دیکھا کہ مسلمانوں میں سے یعنی اوس کے افراد بھی ہیں اور خزرج کے افراد بھی ہیں، اور آرام سے بیٹھ کر محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، الفت کی باتیں ہو رہی ہیں، باہم شیر و شکر دیکھا تو اس کو غصہ آ گیا، اور مسلمانوں کے اس اتحاد کو دیکھ کر اس کو تکلیف ہونے لگی۔ اب اس سے سوچا کہ کس طرح ان کو جو ہے وہ ان کے اتحاد کو توڑنے کی کوشش کی جائے۔ اسے ایک اور یہودی کو بٹھایا اور ماضی کے کچھ قصے بیان کرنا شروع کر دیے۔ جنگ بعاث بہت معروف ہے، ہم نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا بھی، بہت سی جانیں اس میں عربوں کی ضائع بھی ہوئی تھیں۔ تو ماضی کے قصے چھیڑ کر ان لوگوں کو اس نے ابھارنے کی کوشش کی، جبکہ ماضی میں یہ ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوتے تھے، اوس اور خزرج، ان کی جنگ آپس میں ہوئی بھی ہے۔ تو بہرحال وہ ماضی کے قصے چھیڑ کر ان کو اس نے طیش دلانے کی، غصہ دلانے کی، اور ایک دوسرے کے خلاف کچھ آواز بلند کرنے کی، بلکہ دست درازی کرانے کی کوشش کی۔ اور بہرحال انسان تو ہیں تو خطا ہو جاتی ہے۔ اس بھڑکانے کے نتیجے میں آگ کے اوس و خزرج کے وہ افراد جو مسلمان ہو گئے تھے کچھ اس جذبات کے اظہار پر آ گئے۔ یہ بات اللہ کے رسول علیہ السلام کو معلوم ہوئی، اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعد و نصیحت فرمایا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے چکا ہے، میرے ذریعے تمہیں قرآن حکیم مل گیا، اللہ کا دین مل گیا۔ اب یہ جاہلیت کی بات ہے، ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہونا، ایک دوسرے کے خلاف لڑنے کی بات کرنا، ایک دوسرے کے اوپر تلواریں نکال لینا۔ آج اگر تم نے یہ روش اختیار کی تو تم کیا جاہلیت کی طرف جانا چاہتے ہو؟ یہ بات جب اللہ کے رسول نے بیان فرمائی تو صحابہ کرام جو اوس و خزرج کے افراد تھے ان کو احساس ہوا، اور ان کے سامنے سے وہ پردہ ہٹ گیا اور وہ رونے بھی لگے، ایک دوسرے کو گلے بھی انہوں نے لگایا۔ اور یہ جو شخص تھا شاذ بن قیس، بوڑھا یہودی، وہ اس کی جو سازش تھی وہ ناکام ہوئی ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے۔ اگر ان لوگوں کی باتیں مانو گے، ان کی بھڑکائی ہوئی باتیں تمہارے دل میں گھر کر جائیں اور تم ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو جاؤ، تو پھر تم ایمان سے نکل کر کفر کی طرف چلے جاؤ گے۔ اس بات پر یہاں پر متنبہ کیا گیا۔ صحیح، یعنی یہ کہ ایک خاص پس منظر میں اور آپس کے اتحاد کو توڑنے والی جو چیزیں اس پہلو میں ان کی اطاعت نہ کی جائے۔ لیکن کیا یہ پیروی کرنا صرف وہیں تک محدود ہے یا اس کو عمومی معاملات میں بھی ہم لے کر آئیں؟ مثلا کے طور پہ آج کی زندگی میں کیونکہ بہت سارے مسلمان ہیں جو کافروں کے ملکوں میں آباد ہیں یا اس طرح سے اور بھی تعلقات ہوتے ہیں، تو کچھ کفار کے غیر مسلموں کے تہوار وغیرہ بھی آیا کرتے ہیں اور وہ بڑے بھرپور طریقے سے ان کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں اور باقاعدہ چھٹیاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں۔ تو ایسے میں اگر ایک مسلمان جو ہے وہ ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے یا ان میں شرکت کرتا ہے تو کیا وہ بھی اسی پیروی میں شامل ہوگا، یا یہ کہ ایک مسلمان کے لیے کیا رہنمائی اس ضمن میں آپ دیتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے، اور بعض پہلو، ایک دو پہلو ایسے بھی ہوں گے کہ جن کا تعلق صرف کفار کی تقاریب کے ساتھ منسلک نہیں ہوگا، وہ تو تقاریب کے یہ انداز اگر مسلمانوں کے درمیان بھی اگر ہوں گے تو اس کو بھی ڈسکریج کیا جائے گا، کیونکہ اس میں شریعت کی خلاف ورزی کے بھی اعمال شامل ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کفار سے معاملہ، کچھ باتیں تو ہم ہماری سیریز میں بات پہلے بیان کر چکے ہیں کہ قلبی دوستی والی بات وہ تو مسلمان کی مسلمان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب سوال آ رہا ہے کہ کفار کے کچھ تقریبات کے معاملات ہوتے ہیں، کچھ تہواروں کے معاملات ہوتے ہیں، تو کیا مسلمان اس میں شرکت کر سکتا ہے یا نہیں؟ ایک اصولی بات ہے، ان کی وہ تقاریب اور ان کے وہ تہوار کہ جو ان کے مذہب کی تعلیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، کفریہ تعلیمات ہیں یا کفریہ معاملات اور اعمال ہیں، شرکیہ تعلیمات ہیں یا شرکیہ اعمال ہیں، تو اگر کوئی تقریب اور کوئی ان کا تہوار ان کے مذہب سے جڑا ہوا ہے کہ جس میں ان کے مذہب کی ترویج کی بات، مذہب کے بیان کی بات آتی ہے، تو تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ مسلمانوں کے لیے قطعاً جائز نہیں کہ ایسی کسی تقریب میں شرکت کریں، حتیٰ کہ اس کی مبارکباد دینا بھی جائز نہیں۔ کفریہ عمل کر کے وہ کوئی دن منائیں، کفری عمل کر کے وہ کوئی
تہوار منائے اور مسلمان اس کی مبارکباد دے، اس کی بھی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ تو ایک تو وہ تقریب یا تہوار جو مذہب کے نام پر وہاں پر اختیار کیا جائے، مسلمانوں کے لیے قطعاً اس کی گنجائش نہیں بنتی۔ ہاں ایسا کوئی معاملہ کہ ایک کافر ہے جس کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، وہ ہمارے شاید پڑوسی محلے میں رہتا ہے، اگر بیمار ہو گیا تو چلے جائیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر اس کو شفا مل گئی ہے تو اس کو مبارکباد دے دیجیے۔ اسی طرح اگر اس کے یہاں کوئی شادی بیاہ کا معاملہ، بشرطے کوئی شادی بیاہ کے معاملے میں کوئی کفریہ شرکیہ معاملہ نہ ہو یا شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی، مثلا غیر مخلوط ماحول کا معاملہ یا گانے بازوں کا معاملہ، تو قطعاً اس کی گنجائش نہیں بنتی۔ لیس دین دیٹ، اس کو کوئی اس کا بچہ پاس ہو گیا کسی اسکول کے اندر، آپ مبارکباد دے دیں۔ اگر وہ بیمار تھا، صحت مند ہو گیا، اس کو اچھے الفاظ کہہ دیں۔ اچھا یہ تعلق کیوں رکھنا پڑتا ہے؟ پڑوس کے اعتبار سے، اور دوسرا مسلمان تو اگر جی رہا ہے تو اس کو مشنری اسپرٹ کے ساتھ جینا ہے، اسے نبی مکرم علیہ السلام کا امتی بن کر جینا ہے۔ اتنا تعلق رکھے گا تو اس کے سامنے دعوت بھی پیش کر سکے گا، دین کی تبلیغ بھی کر سکے گا، کچھ اس کی تالیف قلب اگر کر لے گا تو خیر کی بات مجھ تک پہنچا سکے گا۔ اس حد تک یہ تعلقات بھی رکھنا جائز ہو جائے گا۔ اور ایسے امور میں جہاں کوئی کفریہ شرکیہ رویہ اختیار نہیں کیا جا رہا اور نہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے کہ شریعت کی خلاف ورزی کا معاملہ ہو، وہاں ان کے ہاں چلے جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح سوال اثر کھانے پینے کا معاملہ، تو یہ بات طے ہے کہ ہم حرام نہیں کھا سکتے، اور کسی برتن میں اس نے حرام شے کھائی ہو یا استعمال کی ہو، کوئی پینے کی شے، اس برتن میں حلال شے بھی ڈال کر استعمال نہیں کی جا سکتی، وہ حلال حرام کا خیال ہمیں رکھنا پڑے گا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بات جو میں نے ذکر کرنا چاہیے تو اس کو بھی یہاں جوڑ لیجئے، ایک ہے کفار کی وہ تقریبات کہ ہو سکتا ہے کچھ شرکیہ کفریہ مسئلہ تو نہ ہو لیکن شریعت کی خلاف ورزی کی بات آ رہی، جیسے کہ میں نے اشارے کی گانے بازی کی بات ہے، مخلوط محافل کی بات ہے، تو یہ صرف کافروں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، مسلمانوں کے آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں شادی بیاہ کے نام پر، کچھ اور تقاریب کے نام پر، کہ جن تقاریب کے اندر گانے باجے کا معاملہ، جن تقاریب کے اندر جو ہے وہ پردے کا اہتمام نہیں کیا جاتا، یا جہاں پر جو ہے وہ اس طرح کا اختلاط ہے مرد و عورت کا کہ نگاہوں کی حفاظت بھی آدمی نہیں کر سکتا اور اس سے آگے اور جذبات انسان کے بھڑکتے ہیں، تو اس طرح کے معاملات کہ جہاں شریعت کی خلاف ورزی ہو، ایسی اگر کوئی تقریب منائی جا رہی ہے، یہ انعقاد کیا جا رہا ہے، چاہے وہ مسلمانوں ہی کے ہاں کیوں نہ ہو، اس میں بھی اجازت نہیں کہ وہاں پہ شرکت کی جائے، بلکہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہمارا احتجاج ریکارڈ کرانے کے نتیجے میں کم سے کم کسی مسلمان کو اللہ تعالیٰ کا خوف آ جائے اور وہ گناہ کے کاموں سے اپنی تقریب کو پاک کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اچھا صاحب، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر ان کے مذہب سے متعلق نہیں ہے لیکن ان کی طرف سے پوری دنیا میں جو ہے وہ ان کو گویا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے یا مختص کر دیا جاتا ہے، جیسے فادرز ڈے ہو گیا، مدرز ڈے ہو گیا، یا ویلنٹائن ڈے ہو گیا، یا لیبر ڈے ہو گیا، اس طرح کی جو چیزیں، ان کے بارے میں کیا رہنمائی؟ ہاں، ان چار میں جو چوتھا آپ نے بتایا نا لیبر ڈے، تو وہ بھی وہ پتہ نہیں نیو یارک کا پتہ نہیں کہاں کا سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے، لیکن اس کو ذرا سا الگ کر دیں، ذرا باقی کو ذرا تھوڑا سا انالائز کر لیں۔ فادر ڈے کیا مطلب اس کا؟ یعنی ایک دن باپ کا مناؤ اور سال کے 360 میں سے اگر راؤنڈ فگر کر لیں، ایک دن باپ کو یاد کرو اور 359 ڈیز باپ کو گھر سے باہر نکال دو۔ اور جس تہذیب کا آپ اشارہ دے رہے ہیں، توجہ دلا رہے ہیں، اس تہذیب میں تو اب فادرز ڈے ختم ہونے والے سے کہ باپ کا پتہ ہی نہیں، نکاح کا ادارہ ختم، تو بچے تو ناجائز طور پر پیدا ہوں گے تو باپ کا پتہ نہیں، تو باپ کا تو معاملہ ختم۔ اب رہ گیا مدرز ڈے۔ ہمارا دین بتایا تھا تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے پاس ہے جی، اور ماں اور باپ کو محبت سے دیکھو تو ایک مقبول حج کا اجر ملتا ہے۔ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام 100 مرتبہ دیکھو، آپ نے فرمایا کہ دیکھو کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ ایک دن ماں کو یاد کرو اور 259 ڈیز ماں کو بھول جاؤ۔ تو اگر آپ اس کی جڑ اور بنیاد میں جائیں تو ایک طرف تو جو اسلامی اقدار اور ہماری دین کی تعلیمات ہیں اس پر تیشہ پڑتا ہے، ایک دو، دوسری طرف یہ کمرشل ایکٹیویٹی ہے، اس کے نام پر پھر وہ مارکیٹ والے، بزنس والے، وہ آپ کو پروموشن، سیلز پروموشن، پتہ نہیں کس طرح کی چیزیں دے کر لوگوں کی جیب میں تھوڑی بہت بھی کوئی رقم وہ نکلوانا چاہتے ہیں۔ ویلنٹائنز ڈے کیا ہے؟ اس کی تاریخ رومی سلطنت سے بھی جا کر ملتی ہے، اس کی جڑ بنیاد میں جائیں تو نکاح کے انسٹیٹیوشن کا انکار ہے، اور نکاح کے بندھن سے آزاد ہو کر جس طرح چاہو مادر پدر آزاد زندگی بسر کرو، اور وہ ویلنٹائنز ڈے بھی بہرحال ہمارے معاشرے میں کچھ اس میں کمی الحمدللہ واقع ہوئی، ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ دینی طبقات اور علماء کی طرف سے بھی اس کو کنڈیم کیا گیا اور ہمارے دیگر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے بھی کنڈیم کیا گیا، تو اب اس کا زور ٹوٹا ہے۔ لیکن اب کوئی کہے کہ اس کے ملالنے میں کیا حرج ہے، تو بھائی جو چیز آپ کی ہماری اسلامی اقدار پر تیشہ چلائے، جو کفار کی طرف سے آئی ہوئی ہو تو ان کی مشابہت بھی ہے، مزید برآں وہ ہماری اسلامی تہذیب اور اقدار پر تیشہ چلا رہی۔ اچھا، کفار کی طرف سے ہر آئی ہوئی شے کی نفی نہیں کرتے، آپ کے میرے سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے،
تو بہرحال یہ ابھی کفار نے ایجاد کی ہے نا. آپ اور میں لیپ ٹاپ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں کسی عالم دین نے کبھی رکاوٹ نہیں ڈالی. آپ لیپ ٹاپ استعمال کریں اور کیمرہ استعمال کریں, اس کا حلال جائز استعمال کر لیں, اس کی تو ممانعت نہیں کی نا. ہم یا تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کفری شرکی عقائد والی باتیں جو اٹیچ ہو جائیں, یا ایسے ان کے ایام یا تہوار کے جو ہماری اسلامی تہذیب اور اقدار پر تیشہ بن کر گریں اور ہماری اقدار کا جنازہ نکل جائے, اس بنیاد پر ہم اس کی نفی کرتے ہیں. عاشق صاحب آگے اس کا جو نتیجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ یردوکم بعد ایمانکم کافرین, یعنی اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں گے. یہ کیسے کر سکتے ہیں اہل کتاب کو, ان کے پاس طاقت ہے یا کیا اختیار ہے؟ اس کا ایک پہلو تو علماء نے اس طرح بیان فرمایا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ مسلمان کا قتل کرنا کفر ہے اور مسلمان کو گالی دینا یہ فسق یعنی گناہ ہے. تو ایک شکل کفر بن جاتی ہے مسلمان اگر مسلمان سے جنگ کرے اور مسلمان کو قتل کرے. پھر اس میں مزید بحث ہے, اگر قتل کو حلال سمجھے تو اسلام سے فارغ, اسلام سے گیا. قتل کو تو حلال نہیں جانتا, غصہ جو کچھ بھی تھا اس میں آ کے قتل کر دی تو بہت 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 بڑا جرم ہے. اور اتنا بڑا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو مخاطب فرماتے ہیں اور مخاطبت فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ کعبہ تو کس قدر عظمت اور عزت والا ہے, لیکن اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, ایک مسلمان کی جان اللہ کے نزدیک تو اس سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ اکبر. تو یہاں پہ شکل کفر کی بات بنتی ہے کہ اگر کفار کے لڑانے بھڑانے کے نتیجے میں مسلمان لڑ پڑے آپس میں تو ایک شکلاً عملاً کفر کی طرف جا رہے ہوں گے, عملی شکل کفر کی وہ اختیار کر رہے ہوں گے. اور ٹیکنیکل بات ہے کہ اگر کسی مسلمان کے قتل کو کوئی حلال جانے وہ تو اسلام سے گیا پھر. اچھا, اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ ان کی باتیں آج مان کر لڑنا شروع ہو گئے تو عین ممکن ہے کہ ان کی باتیں ماننے میں 2 ہاتھ اور آگے بھی چلے جائیں, اور 2 ہاتھ آگے کی انتہا کیا ہوگی کہ اپنے دین کو چھوڑ کر ان کی ملت کے اندر ہی شامل نہ ہو جائیں, تو وہ تو کفر کی انتہائی شکل ہو جائے گی کہ دین اسلام کو چھوڑ کر ان کی ملت میں شامل ہو جائیں. جزاک اللہ. ناظرین, آج کے پروگرام کی جو اگلی آیت ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149 ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. صدق اللہ العظیم. اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اہل ایمان, اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل واپس لے جائیں گے, پھر تم بالکل نامراد ہو کے رہ جاؤ گے. شیخ صاحب, اس آیت مبارکہ میں جو نتیجہ بیان کیا گیا, یعنی پہلی بات تو وہی ہے کہ اگر تم نے کافروں کی اطاعت کی, پر یہاں نتیجہ ذرا سا فرق بیان کیا گیا. پہلے کہا کہ وہ تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے, اور یہاں کہا گیا کہ تمہیں ایڑیوں کے بل لوٹا دیں گے. ان دونوں میں کیا فرق آ رہا ہے؟ اچھا, پہلے تو یہ جان لیجئے کہ ایک خاص پس منظر ہے, کیونکہ میں نے اشارتاً شروع میں بات عرض کی تھی کہ اس سورہ مبارکہ میں غزوہ احد کا بھی تبصرہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. غزوہ احد کا معاملہ غزوات میں سے ایسا ہے کہ جہاں مسلمانوں کو ایک بڑا جانی نقصان اٹھانا پڑا, 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین شہید بھی ہوئے. اب نتیجہ کیا نکلا؟ جتنے کفار تھے, یعنی مشرکین ہوں یا یہود ہوں, ان کو تو باتیں بنانے کا موقع مل گیا, اور پھر آستین کے ساتھ وہ منافقین تھے. اچھا, منافقین کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ زبانی کلام اسلام کا دعویٰ, مگر اندر خانے وہ کفار کے ساتھ ہی اپنے تعلقات استوار کرتے. اور حد یہ تھی کہ جب احد کے میدان کی طرف پیش قدمی اللہ کے نبی نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو راستے میں سے ہی جو ہے وہ 300 کو لے کر عبداللہ بن ابی جو ہے وہ اکیلا الگ ہو گیا کہہ دیجئے. تو گئے اس وقت اس نے اسلام دشمنی مسلمانوں سے دوری کا پورا ثبوت پیش کیا ہے. تو مشرکین ہوں, یہود ہوں, منافقین ہوں, ان سب نے اب کیا باتیں کرنا شروع کی. دیکھا, اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر تم نے محمد کی بات مانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دیکھو نتیجہ تمہارے سامنے آ گیا, اور آج تمہارے 70 شہید ہو گئے, اتنا بڑا تمہارا نقصان ہو گیا. اگر تم انہی کی بات مانتے رہو گے تو نہ دنیا کی تمہیں ملے گی نہ آخرت تمہیں ملے گی, نہیں تم تو خسارے میں پڑ جاؤ گے. یہ باتیں انہوں نے بنانا شروع کی ہیں, باتیں بنا کر مسلمانوں کو گیا کہ ڈرانے کی کوشش کی ہے آئندہ کے اعتبار سے. اگر آئندہ تم پھر کھڑے ہوئے یہود کے مقابلے میں یا ان کفار یعنی مشرکین کے مقابلے میں, تو تمہارا حشر اس سے بھی زیادہ برا ہوگا. یہ تو یہود ہوں, مشرکین ہوں, منافقین یہ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ وقتی ایک شکست کہہ لیجئے, تھوڑی دیر کے لیے عارضی شکست کہہ لیں, یہ وقتی ایک جانی نقصان تو تمہیں اٹھانا پڑ گیا, لیکن آج تمہیں ان کی باتوں میں آ کر اپنے رویے کو بدل لیا اور ان کی بات کو مان لیا تو خسیرت دنیا والآخرہ, یعنی دنیا کا بھی خسارہ ہوگا اور آخرت کا بھی خسارہ ہوگا. ہاں, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اسی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو ایام ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. کبھی وقتی طور پر ایک آزمائش کا معاملہ ایمان والوں کے لیے آ سکتا ہے. اچھا, ایک اہم نقطہ کیا ہے,
یہ جو غزوہ احد کا معاملہ ہوا اور وقت کے طور پر ایک نقصان بھی اٹھانا پڑا، اس میں بھی ایک تربیت مقصود تھی۔ ایک تو وہ ہمارے ناظرین کے علم میں اگر غزوہ احد کا پس منظر ہو کہ ایک درے پر اللہ کے نبی مکرم، یہ آپ سے درخواست کرنا ہے کہ اس کا کچھ پس منظر ناظرین کے لیے بیان ہو جائے تو ذرا بات زیادہ بہتر سمجھ میں آ جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام نے ایک درے پر جب آپ نے صف بندی فرمائی ہے تو 70 صحابہ کرام کو مقرر فرمایا رضی اللہ عنہ مجمعین، اور عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے امیر مقرر کیے گئے، اور آپ علیہ السلام کی واضح ہدایت تھی کہ یہاں سے ہلنا نہیں، حتیٰ کہ بالفرض محال تم دیکھو کہ تمہارے ساتھیوں کی شہادتیں ہو جائیں اور ان کی لاشوں میں سے پرندے گوشت نکال کر کھا رہے ہو تب بھی نہ چھوڑنا۔ یہ اتنی کیٹیگوریکل حضور علیہ السلام کی وضاحت کے ساتھ ان کو تعلیم تھی۔ میدان سجا، اولا مسلمانوں کا پانسا بھاری رہا اور کفار کی تھوڑی سی جو ہے وہ ان کو ہزیمت اٹھانا پڑی، تو جو درے پر لوگ موجود تھے انہوں نے کہا اچھا یہ تو مسلمانوں کو فتح مل گئی اور اب ہمیں اتر جانا چاہیے، اب تو کوئی ضرورت نہیں کہ ہم یہاں پہ پروٹیکشن کے لیے پیچھے سے بیک اپ سپورٹ ان کو دیں۔ تو عبداللہ بن جبیر نے ان کو روکا کہ بھئی یہاں سے مت جاؤ، اللہ کے رسول نے منع فرمایا تھا۔ ان کا خیال تھا نیک نیتی کے ساتھ تھا کہ فتح تو مل گئی ہے، حضور کا جو فرمان تھا وہ اس صورت میں تھا کہ جب تک جنگ جاری رہتی، اب تو جنگ ختم ہو گئی۔ ان میں سے کئی ایک لوگ نیچے آ گئے اور اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کفار کے کیمپ میں تھے، بعد میں ایمان لائے، وہ چکر کاٹ کر پیچھے سے آئے، ان میں سے کئی لوگوں کو شہید کیا اور آگے پھر مسلمان بھگدڑ ان میں مچی ہے اور 70 کے قریب جانیں اللہ کی راہ میں کام آئی ہیں۔ شہادت کا رتبہ تو ملا ہے، لیکن ہوا کیا، حضور کے ایک مقرر کردہ امیر تھے اور ان امیر کی انہوں نے بات تسلیم نہیں کیا، ان کی بات کو نہیں مانا، تو یہ نتیجہ نکلا کہ 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے۔ بہت بڑا حادثہ تھا، بہت بڑا جانی نقصان ہوا، اس پر دلیر ہوئے کفار اور مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ادب سے تو ہم نام لیں گے نا، تو ان کا اگر تم نے کہا نہ مانتے رہے اور ان کی بات پر ڈٹے رہے تو کل تمہارا اور نقصان ہوگا۔ یہ جو پریشر آ رہا ہے اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے، ان کی بات مانو گے تو تمہیں یہ لوٹا دیں گے کہاں؟ خسارے کی طرف۔ اور سب سے بڑا خسارہ کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم ان کی طرف جاؤ گے، اپنے رسول کو چھوڑ کر ان کی طرف جاؤ گے، اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہو سکتا۔ جی، تو میرے بھی اگلا جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ یہاں خسارہ کوئی چھوٹے موٹے خسارے کی بات ہو رہی ہے یا یہ کہ کوئی بڑی چیز ہے جس کا نقصان ہو جائے گا؟ دیکھیے، اللہ کے دشمنوں کی بات ماننا، اللہ کے باغیوں کی بات ماننا، اللہ کے سرکشوں کی بات ماننا جو کہ دغا باز ہوتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں اور دنیا پرست ہوتے ہیں، اور اللہ جو وعدے دیتا اللہ تو سچی ذات ہے اس کی، اللہ کے رسول جو وعدے دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو صادق اور امین ہے، تو بندہ تھوڑا ایک بندہ مومن ویٹیج تو دیکھے ذرا، اللہ اور اس کے رسول ایک طرف پکار رہے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور کافر کچھ کہہ رہے ہوں، اللہ کے باغی سرکش نافرمان کچھ کہہ رہے ہوں اور اللہ کچھ فرما رہا ہو، تو مومن کے لیے ویٹیج کس بات کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی بات کی۔ اب وہ اللہ کی بات کو اور اس کے رسول علیہ السلام کی بات کو اور اس کے دین کے تقاضے کو چھوڑ کر دنیا پرستوں کی بات مانتا ہے، تو اس سے بڑی تباہی کون اپنے لیے اختیار کر سکے گا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے باغیوں کی اور سرکشوں کی بات کو ترجیح دے رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت میں بھی کچھ ہاتھ پلے نہیں پڑے گا، اس خسارے کی طرف کہ تباہی ہوگی کہ اللہ کو ماننے کے باوجود تم کافروں کی مانو۔ اچھا، ذہن میں رکھیں یہ صحابہ کرام کا معاملہ تو وقتی تھا اور اسی سورہ آل عمران میں ان کے لیے معافی کا اعلان اللہ فرما چکا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ بیان کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے لیے بیان ہو رہا ہے۔ وہ تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب پا چکے اور ان کے درجات تو بلند ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہم مسلمانوں کو آج سمجھایا جا رہا ہے کہ نبی کا ساتھ دینے والے اور ان کے پیاروں کو کفار اگر ڈرا رہے تو ان کو تنبیہ اللہ فرما رہا ہے نبی کے پیاروں کو علیہ السلام کے، اگر تم ان کا کہا مانو گے تمہیں لوٹا دیں گے۔ تو نبی کے پیارے تو اللہ کے وہ مقام حاصل کر چکے، ہم اور آپ جائزہ لے لیں کہ آج ہم اللہ کی بات کو ویٹیج دیتے ہیں یا اللہ کے باغیوں، سرکشوں اور دین کے دشمنوں کی بات کو ویٹیج دیتے ہیں؟ یعنی ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ نقصان، یہ خسارہ تو تمہارا عارضی ہوا، تمہارے چند ساتھی شہید ہو گئے، لیکن اگر ان کی باتوں میں آ گئے تو پھر ہمیشہ کا خسارہ میں تمہیں یہ لوٹا دیں گے۔ جزاک اللہ شیخ صاحب۔ محترم ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے بریک کا۔ بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ہم کلام کریں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 118 پر، یہ سب انشاءاللہ بریک کے بعد۔ فی الوقت اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو۔
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام قرآن فورم میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کفار یا غیر مسلموں کی اطاعت اور پیروی سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے اب تک 2 آیات کا مطالعہ کیا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 اور سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 149۔ آج کے پروگرام میں ایک تیسری آیت بھی شامل ہے جو سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 118 ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اہل ایمان، اپنے سوا کسی کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہارے لیے کسی خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ انہیں پسند ہے وہ چیز جو تمہیں تکلیف اور مشقت میں ڈالے۔ ان کی دشمنی ان کے منہ سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے، اگر تم عقل سے کام لو۔ شیخ صاحب، اس آیت مبارکہ میں 2 چیزیں پہلے میں جاننا چاہوں گا۔ اللہ نے منع کیا کہ ان کو بتانا مت بناؤ، اور کن کو نہ بناؤ؟ من دونکم، اپنوں کے علاوہ۔ تو پہلے تو یہ جو لفظ بتانا ہے، یہ کیا معنی اس کے ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سے واضح ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ دیکھیے، لفظ بطن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، وہ جسم کو کہا جاتا ہے، پیٹ کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پیٹ کے لیے۔ تو بتانا اس کپڑے کو بھی کہا جاتا ہے جو انسان اندر پہنتا ہے۔ اب میں انڈر گارمنٹ تو نہیں کہہ رہا، لیکن جیسے بنیان ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمارے پیٹ سے، بدن سے بالکل لگا ہوا ہوتا ہے۔ اسی نسبت سے ایک ایسا دوست کہ جو ہمارا بہت ہی قریبی دوست ہو، جو ہمارے جس سے آپ دل کی بات بھی کر لیتے ہیں، جس سے آپ اپنے راز کی بات بھی کر لیتے ہیں، تو کیونکہ وہ اندر کی باتیں بھی جانتا ہے، تو ایک کپڑا ہے جو اندر ہم استعمال کرتے ہیں، اور ایک وہ دوست ہے جو ہمارے اندر کی باتوں کو جانتا ہے۔ تو لفظ بتانا اس دوست کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس سے ہم راز کی بات بھی شیئر کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو کہا گیا کہ بتانا مت بناؤ من دونکم، تو من دونکم میں کون لوگ شامل ہیں؟ ایک تو بات آگے من دونکم سے مراد ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ۔ ٹھیک ہے۔ اس سے پھر وہ بات دہرا لیتے ہیں کہ رازداری والی باتیں مسلمانوں کے درمیان رہنی چاہیے، اور قلبی لگاؤ والی دوستی، دلی لگاؤ اور تعلق والی دوستی مسلمان سے ہی ہو سکتی ہے۔ ایک بات۔ اب جہاں تک یہ من دونکم تمہارے علاوہ سے کیا مراد ہے، تو ایک رائے یہود کے بارے میں مفسرین نے بیان فرمائی، ایک رائے منافقین کے بارے میں بیان فرمائی، اور ایک عموم کے اعتبار سے تمام کفار کے بارے میں۔ جہاں تک یہود کا تعلق ہے تو بہرحال بریک سے پہلے ایک بات ذکر کی گئی تھی کہ مدینہ شریف میں اوس و خزرج کے عرب قبائل تھے، اور ساتھ ہی صدیوں سے وہاں یہود کے بھی 3 قبائل آباد تھے، بنو قینقاع ہے، بنو قریظہ، بنو نذیر ہیں۔ ان عرب قبائل کے ان یہود قبائل کے ساتھ پرانے تعلقات تھے۔ اچھا، یہ تو ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اور آپ بے تاج بادشاہ بن کر تشریف لائے، مدینہ شریف میں آ گئے ہیں، اور اوس و خزرج کو اسلام کی توفیق مل گئی تو وہ انصار مدینہ بھی ہو گئے، مگر کچھ پرانے تعلقات ماضی کے رہے نا، تو بہرحال وہ تعلق کبھی نہ کبھی سامنے آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ معاملہ رہا کہ یہ عرب کے جو قبائل تھے، یہ اپنے رازوں کی باتیں ماضی کے تعلقات کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں، وہ یہود سے کیا کرتے تھے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اب تم میں اور ان میں فرق ہو گیا ہے، تم محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہو، تم صاحب ایمان ہو، یہ کفر پر ہے، تو اب ایمان والا کفر والوں کے ساتھ رازداری والے معاملات نہیں شیئر کر سکتا۔ ایک بات، بعض کا خیال ہے کہ یہ منافقین کے بارے میں ہے۔ اچھا، منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ آستین کے سانپ تھے، کلمہ گو تھے، کلمہ پڑھتے تھے، لیکن وہ لم تؤمن قلوبہم، قرآن کہتا ہے کہ ان کے دل ایمان نہیں لائے تھے۔ تو زبانی دعوت ہوتا، دل کی تصدیق تو نہیں تھی، لیکن زبانی دعوے کی بنیاد پر کلمے کی پروٹیکشن ان کو حاصل تھی، تو وہ مسلمانوں کی جماعت میں شمار کیے جاتے تھے۔ اب جب شمار کیے جاتے تو مسلمانوں سے بات چیت بھی کرتے تھے، کبھی کچھ راز کی بات کا بھی ذکر آ جاتا تھا۔ تو اب کہا جا رہا ہے ان منافقین کے بارے میں بھی چوکندہ رہو۔ کیوں؟ یہ تمہارے رازوں کی باتیں کن کو پہنچاتے ہیں؟ جن سے ان کے تعلقات ہیں، یعنی یہود کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ کچھ راز کی باتیں تمہاری یہود تک پہنچیں گی تو تمہارے نقصان کے درپے ہو جائیں گے۔ اس لیے ایک رائے مفسرین کی ہے کہ منافقین کے بارے میں بات بیان کی جا رہی، تو ایک رائے یہود کے بارے میں، اس کا بھی ایک پس منظر ہے، ایک رائے منافقین کے بارے میں کہ من دونکم سے مراد منافقین ہے، اس کا بھی ایک پس منظر ہے، اور ایک عموم کی رائے ہے کہ تمام کفار کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اور یہ بات دل کو بھی لگتی ہے، کیونکہ یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں سیریز میں کہ قلبی دوستی مسلمان کے ساتھ ہو سکتی ہے، تو یعنی کفار کو اپنا گہرا قلبی دوست نہ بناؤ۔
اشرف صاحب یہ جو ہدایت ہے یا رہنمائی ہے کیا یہ صرف حکمرانوں کے یا جو کچھ عہدوں پر فائز لوگ ہوں انہی کے لیے ہے یا مسلمانوں کی عوام سے بھی یہ کچھ متعلق ہے؟ جی، دو اعتبارات سے بات ہے نا. کبھی کبھی ذمہ داری کے مناسب درجہ بدرجہ اوپر جاتے ہیں تو کوئی مخاطبت اگر دین کی ہوتی ہے تو اس درجے کے اعتبار سے ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہ جو منکرات کو روکنے کی بات ہے تو بات بتائی جاتی ہے کہ حدیث مبارک ہے جو کہ تمہیں سے بدی کو دیکھے فلیغیرہ بیدی، اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر اس کی استطاعت زبان سے بدلے، اگر اس کی استطاعت دل میں برا جانے. اب کسی کے پاس ہاتھ کی طاقت ہے تو وہ اس کا مکلف ہے کہ ہاتھ سے روکے، بدلے اس کو. کسی کے پاس ہاتھ کی طاقت نہیں، وہ زبان سے بدلنے کی کوشش کرے. کسی کے پاس یہ بھی نہیں تو وہ اپنے دل سے برا جانے. تو کبھی کبھی کسی حکم کے ادا کرنے کی جو کیفیت ہوگی اس میں درجات کا فرق ہو سکتا ہے. اب یہاں جو بات آ رہی کیا یہ مسلمان حکمرانوں کے لیے اولاً تو ان سے مخاطبت ہے، اس لیے کہ جب اجتماعیتوں کی بات آتی ہے تو پھر حکمرانوں تک بات جائے گی. اور آج کی معروف دنیا کے اندر فی الوقت جو ہم نے لائنیں کھینچ رکھی ہیں تو یہ ملکی سطح کا معاملہ بنتا ہے. تو مسلم ممالک کے حکمراں ہوں گے، اول یہ مخاطبت ان سے ہوگی کہ مسلمانوں کے اجتماعی راز وہ کافروں کے ساتھ شیئر نہ کیے جائیں. اب کیا یہاں پر ہم مرثی آپ کے سامنے بیان کریں کہ ہم تو پورے ایئرپورٹس کافروں کو دے دیتے ہیں، ہم تو اپنی پوری ایئر سپیس کافروں کے حوالے کر دیتے ہیں، ہم تو اپنی انٹیلیجنس انفارمیشن بھی ان سے شیئر کر لیتے ہیں. کہاں تک روئیں گے اس بات کو؟ یہ تو ہماری یعنی اوپن سیکرٹ ہے نا، اس میں سے یہ تو ایسی بات ہے کہ ہر ایک کے علم میں ہے. تو بہرحال یہ مخاطبت اہل ایمان کے حکمرانوں سے بھی ہے کہ وہ رازداری والا معاملہ یعنی قلبی لگاؤ والی دوستی کافروں سے نہ رکھیں ایک، اور اپنے جو سیکرٹس ہیں، اپنی جو راز کی باتیں وہ دوسروں سے شیئر نہ کریں. اب اچھا ماضی میں اگر ہم دیکھیں، ہم سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ اگر دیکھیں تو کیا مسلمانوں میں دڑاڑ ڈال کر اس کے خاتمے کی کوششیں نہیں کی گئی؟ اسی طریقے پر ہم دنیا کے اور علاقوں کے اندر آج کے عرب حکمرانوں کو بھی دیکھیں تو کس طرح وہ کافروں سے پینگے بڑھا کر مسلمانوں پر ظلم و ستم کی راہیں جو ہیں وہ کھول رہے ہوتے ہیں. ہم پاکستان کی مثال نہ دیکھیں کہ اپنی ایئر اسپیس کو اور اپنے ایئرپورٹس کو ظالم کافر امریکیوں کے حوالے کر کے اپنے لاکھوں بھائیوں کو ہم نے جو ہے وہ شہید کروایا. تو یہ تو ظلم ہے ہمارے حکمرانوں کا. اولی مخاطبت ان کے تعلق سے کی جا رہی ہے. لیس دین دیٹ کیا ہے؟ تو یہ بات ہم نے کسی اور پروگرام میں بھی کی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا آج مسلمان عوام، ہم اور آپ اپنی بات بھی کریں، ہماری عظیم اکثریت وہ کن کو زیادہ لائک کرتی ہے، وہ کن کو ایز اے رول ماڈل پسند کرتی ہے؟ جو پچھلی آیات میں اطاعت کا لفظ ہے تو اس کو یہاں بھی اپلائی کریں کہ آج عام مسلمانوں سے آپ پوچھیں کہ ان کا رول ماڈل کون ہے، وہ اپنی اولاد کو کس کا جیسا بنانا چاہتے ہیں، تو انتہائی ادب کے ساتھ کئی مرتبہ، ہر مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ دل افسوس کرتا ہے کہ انہیں پسند وہی جو کافر ہیں، انہیں پسند وہی جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، جو معصیتوں میں مبتلا ہیں، جو نافرمانی کے کاموں میں مبتلا ہیں، کفر اور شرک میں مبتلا ہیں، ان کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ. تو پھر یہ مخاطبت مسلمان عوام کے ساتھ بھی ہے کہ وہ اپنا آئیڈیل کس کو سمجھتے ہیں. یعنی آئیڈیل جس کو سمجھتے ہیں اگر سامنے آ جائے گا تو گلے سے لگائیں گے نا. تو اگر یہ کافر تمہارے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے تو کیا کرو گے؟ تم گلے سے لگاؤ گے. تو ایک مسلمان حکمران جو ہاتھ میں لا لیتا ہے، ایک عوام ہے جس کی ریچ نہیں ہے ابھی، لیکن اگر سامنے آئے گا تو وہ بھی شاید گلے لگائے گا اس کو. تو گویا یہ مخاطبت مسلمان حکمرانوں سے بھی ہے اور مسلمان عوام سے بھی ہے. صحیح. اشرف صاحب، ان لوگوں کے بارے میں جن کو دوست بنانے سے منع کیا گیا ان کے اوصاف اللہ نے یہ بیان کیے کہ لا یعلونکم خبالا، کہ وہ تمہاری خرابی میں کوئی کمی نہیں کریں گے. ودوا ما عنتم، وہ چیز چاہتے ہیں جو تمہیں مشکل میں ڈالے. قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی دشمنی ان کی زبانوں پر بھی آ چکی ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینے چھپائے بیٹھے ہیں وہ اس سے کہیں بڑی ہے. تو یہ کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، کن لوگوں کا رویہ ہے جو مسلمانوں کے اس طرح کا رہا ہے یا آج بھی ہے؟ جی دیکھیے، اگر تو جس پس منظر میں آیات کریمہ کا نزول ہے تو مسلمانوں کو سابقہ یہود سے بھی پیش آیا ہے اور آسین کے ساتھ منافقین بھی ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کو براڈر پرسپیکٹیو میں دیکھیں اور آج کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے. الکفر ملت واحدہ، یہ بات پچھلے بھی پروگرام سے ہم کر چکے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سارا کفر تو ملت واحد ہے. آپس میں دشمنیاں ہوں گی، بغض ہوگا، عداوت ہوگا، اسلام دشمنی میں سارے ایک ہو جاتے ہیں. اور یہ کیا چاہتے ہیں ایک طرف تو یہ مسلمانوں میں فتنہ و فساد برپا ہو، جیسے اس یہودی کا ذکر کیا گیا کہ اوس اور خزرج جب باہم شیر و شکر اس کو دکھائی دیے تو اس نے ان کو لڑانے کے لیے آگ بھڑکانے کی کوشش کی. تو کبھی تو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فتنہ و فساد برپا کریں، بلکہ صحیح تر الفاظ آج کے اگر دنیا کے جو الفاظ معروف ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی، کہ ان کو تقسیم در تقسیم کرو تاکہ ان پر تم حاکم بن کر بیٹھے رہو یا ان پر تمہارا کنٹرول رہے. آج ہمارے جسم آزاد ہیں، آج ہماری فکر سوچ تو آزاد نہیں ہے، آج ہمارے بجٹ آزاد نہیں ہے، آج ہمارے یوٹیلیٹیز کے بل
آزاد نہیں ہیں. آج ہمارے ٹیکس کے ریٹ، پیٹرول کے ریٹ بھی آزاد نہیں ہیں. جسم آزاد ہیں لیکن کنٹرول انہی کا چل رہا ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ مسلمانوں کے راز کی باتیں ان تک پہنچ جائیں تو پھر وہ اپنی سازشوں کو اور آگے بڑھانے اور مزید آگ بڑھانے کی کوشش کریں. تو یہ دور نبوی میں بھی ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج بھی ہو رہا ہے. آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، ایسٹ تیمور کا مسئلہ حل کرنے کی بات آئے تو بڑے آرام سے کرسچنس کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کر لیا جاتا ہے، لیکن کشمیر پر مسلمان ہوئے، فلسطین پر مسلمان ہوئے تو 75 پون صدی تقریباً اس سے زائد کا معاملہ ہوا چلا ہے، لیکن مسلمانوں کا مسئلہ حل ہوتا ہوا آپ کو دکھائی نہیں دیتا. تو بات نظر آتی ہے کہ عالم کفر جو ہے اس کی بہت بڑی تعداد، ہاں ہم سارے کفار کو برابر نہیں سمجھتے. بہت سے کفار ہوں گے جو ہیں کفر پہ مگر مسلمانوں سے دشمنی نہیں رکھتے، مسلمانوں کے خلاف سازش نہیں کرتے، تو ان کے بارے میں حکم بھی الگ ہے، ہم پچھلے پروگرام سے بات کر چکے. مگر ایک بہت بڑی تعداد کفار کی اور ان کے حکمرانوں کی جو ظلم پر اترے ہوئے ہیں، ان کو اگر ڈر ہے تو وہ اسلام کے عادلانہ نظام سے ہے. تو وہ کہیں بھی نہیں چاہتے کہ یہ عادلانہ نظام کی کوئی جھلک بھی دنیا کے سامنے آئے. آپ آج دیکھیے طالبان افغانستان، جی ایک مسلمان ملک نہیں بشمول پاکستان ان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں. کیوں؟ پریشر بہت ہے امریکنز کا، پریشر بہت ہے کافروں کا، یہی مسئلہ ہے نا سب سے بڑا. تو وہ کبھی نہیں چاہتے کہ کہیں اسلام کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے آئے، اور اگر آگے اور آئے گی انشاءاللہ تعالی تو سارا عالم کفر اس کی بہت بڑی تعداد اسلام کی طرف آئے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن کیا ہے، آج بھی مسلمانوں کے خلاف سفارہ ملیں گے آپ کو. گلف وار کی بات ہوگی، ڈرامہ رچایا گیا، 30 ملک کھڑے کر دیے گئے. ٹوئن ٹاورز کا ڈرامہ رچایا گیا، افغانستان کے خلاف 50 ملک کھڑے کر دیے گئے. نیٹو بنائی گئی کس لیے؟ اسلام کے خلاف بنائی گئی. نیٹو بنائی کس لیے کہ مسلمانوں کے خلاف بنائی گئی. تو حاصل کلام ہے کہ یہ سازشیں تو آج بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں. اور عرب کو کس طرح کنٹرول کر رکھا ہے، اور آج سعودی عرب میں محمد بن سلمان کیا کچھ گل کھلا رہے ہیں وہ آپ کے ہمارے سامنے. تو یہ سازشیں تو آج بھی ہیں اسلام کے ماننے والوں کے خلاف. اور کبھی اندر کے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے جیسے یہود نے منافقین کو استعمال کیا، اور کبھی باہر سے براہ راست بھی حملے کیے جاتے ہیں جیسے کہ ہم پچھلی صدی کے اندر دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. اور یہ تو وہی جو نظر آ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ جو چھپایا ہے ان کے سینوں نے وہ اس سے بھی زیادہ بڑی، اس سے بھی زیادہ، یعنی ذرا اور موقع ملے تو کیا کچھ نہ کر جائیں تمہارے خلاف. تو بہتر ہے کہ تمہاری دوستی ایمان والوں کے ساتھ ہو، کافروں کے ساتھ نہ ہو، اور ان کے بارے میں چوکنا رہو کہ کہیں تمہیں ایمان سے کفر کی طرف لے جانے کی کوشش میں کامیاب نہ ہو. شیخ صاحب، آیت کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے آیات کو واضح کر دیا تمہارے لیے اگر تم سمجھ سے کام لو. تو کون سی آیات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اور کیا چیز اللہ نے واضح کر دی ہے؟ جی دیکھیں، ایک بات تو ہے کہ آیات سے یہاں پر ایک مراد تو آیات قرآنی ہے. یہ مضمون کو ایک مرتبہ نہیں آیا، بلکہ آپ دیکھیے آج آپ نے 3 آیات کا انتخاب فرمایا. اس کے علاوہ بھی کچھ آیات ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. مثلاً سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت میں، وہ بھی سیریز میں ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ. وہ کفار کو دلی دوست بنانے کی ممانعت اور آیات قرآنی کریم میں بھی آتی. اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 82 ہے، اللہ تعالیٰ نے یہود کا ذکر فرمایا خاص طور پر، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے شدید تر کس کو پاؤ گے؟ وہ جو یہود ہیں اور وہ جنہوں نے شرک کیا. دور نبوی میں بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودی دشمن نمبر 1 تھے اور مشرکین مکہ تھے. آج بھی آپ الفاظ نازل کرام سنتے ہوں گے، یہود اور ہنود کا گٹھ جوڑ. آج کے ہندو وہ مشرک ہیں، بلکہ آج کے مشرک وہ ہندو ہیں، تو ہنود ہندوؤں کے لیے اور یہود آج بھی دشمن ہیں. وہ جو اقبال نے کہا تھا، فرنگ کی رگے جا پنجائے یہود میں ہے. عالم فرنگ کو یا عالم مسیحیت کو کس طرح یہود نے استعمال کر کے مسلمانوں کے خلاف سفارہ کر رکھا ہے. تو جا بجا اسی طرح مشہور آیت قرآن پاک میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود اور نصاروں کو اپنا دلی قلبی دوست نہ بنانا. تو بات یہ تھی کہ یہ جو یہود کے ساتھ یا اہل کتاب کے ساتھ، یہ کفار کے ساتھ جو دلی دوستی والا معاملہ ہے، اس کو جا بجا مختلف پیرایوں میں اللہ نے منع فرمایا ہے. اور ان کنتم تعقلون کس بات کی طرف اشارہ کہ تم سمجھو، کس کی مان رہے ہو؟ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے اشارہ کیا، اللہ کی چھوڑ کر کافروں کی، اللہ کی بات کو چھوڑ کر باغیوں کی، اللہ کی بات کو چھوڑ کر سرکشوں کی بات مان رہے ہو. تو تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہارا دنیا کا بھی معاملہ بربادی کی طرف جائے گا، اور تمہاری آخرت تو سب سے بڑا معاملہ وہاں کا وہ بھی برباد ہو جائے گا تمہارا وہاں پر معاملہ. یہ ہے جو بڑی شد و مت کے ساتھ اس موضوع کو اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن حکیم میں مختلف پیرایوں میں اور اسالیب میں بیان فرما کر ہماری رہنمائی فرمائی. بہت شکریہ شیخ صاحب کی قیمتی وقت کا. محترم ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات اور ان کی پیروی کے حوالے سے دین اسلام ہمیں کیا رہنمائی عطا فرماتا ہے. اور یہ سلسلہ ہم نے 3 پروگراموں کے اندر مکمل کیا. پہلے پروگرام میں بھی ہم نے کفار سے دوستی کی ممانعت کے حوالے سے گفتگو کی تھی، چند آیات کا اس میں مطالعہ کیا.
اس کے بعد خاص طور پر یہود و نصارہ سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے اس پر گفتگو کی، اور آج کے پروگرام میں اسی موضوع کی جو متعلق آیات تھیں ان کا بھی مطالعہ کر کے اس موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کی۔ آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔